وأفوض أمري إلى الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک ولا زوال کے لیے ہے جو خالق و مالک حی لا یموت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر قسم کے مسنون درود و سلام ہو ان پر جو رحمت للعالمین، امام و خاتم النبیین والمرسلین، سید الاولین والآخرین، محمود مقتدی، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، ارواحنا لہ الفدا ہے، جنہیں اللہ نے ہادی رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر، افضل البشر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوانان امت، ملت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے پیارے بچوں، بات شروع کرنے سے پہلے عام طور پر جو بات میں کہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ جمعہ کے خطبے، یہ دینی مجلسیں، یہ درس و دروس، یہ میرا اور آپ کا بیٹھنا، بولنا اور سننا صرف اس لیے نہیں ہے کہ کہنے والا کہہ کر چلا جائے، سننے والے سن کر چلے جائے اور بات یہیں تک رہ جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں سدھار آئے، میری اور آپ کی زندگی اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے مطابق گزرے. برادران اسلام، اگر ہم سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا ہر فرد بے چینی اور بے قراری میں مبتلا ہے. ہر کسی کی زندگیوں میں خوشیوں سے زیادہ تکلیف اور غم کے آثار نظر آ رہے ہیں. ہر کوئی اپنی اس غم اور فکر کا سبب کسی اور کو دے رہا ہے تو کسی اور کو دے رہا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میں پریشان ہوں، فلاں کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت آئی ہے، وغیرہ وغیرہ. مگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آخر ان پریشانیوں، ان مصیبتوں، ان غموں کی وجہ صرف دوسرے ہیں یا میں خود بھی اس کا ذمہ دار ہوں. آج آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں اور یاد رکھ لیں کہ ہماری ہر غم، ہر فکر اور ہر پریشانی کے پیچھے جہاں دوسروں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہماری بے چینی اور اضطراب کے ذمہ دار ہم خود ہیں. آج ہماری زندگیوں میں خوشیاں نہیں ہیں، ہماری غلطی ہے. آج ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں، ہماری غلطی ہے.
آج ہم بلندیوں اور ترقیوں پر نہیں جا رہے ہیں، ہماری غلطی ہے۔ جب ہم یہ مزاج پیدا کریں گے، ہماری مینٹالٹی اگر ہم ایسی بنائیں گے کہ آج جو چیز ہونا تھا وہ نہیں ہوئی، کہیں نہ کہیں میری غلطی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صرف دینی معاملات کی حد تک رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو صرف دینی معاملات تک رکھ دیا۔ دنیاوی معاملات میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اپنانے سے دور رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہر وقت بے چین اور پریشان اور مضطرب رہتے ہیں، ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں۔ ذرا اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو یاد کریے اور جائزہ لیجئے، تو پتہ چلے گا کہ ہماری روزانہ کی زندگی کے معمولات کا جو ماحول ہے اور ہمارا جو کردار ہے، ہمارا جو جینے کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے کتنا مل رہا ہے۔ ہم زندگی گزارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر، جتنا عمل کرنا ہے اتنا عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنے معاملات کو سلجھاتے نہیں ہیں۔ بات بات میں غصہ آ جانا، چھوٹی چھوٹی بات کو بتنگڑ بنا دینا، معمولی نوک جھوک کو اپنی انا اور اپنی ناک کا مسئلہ بنا لینا، آپس میں الجھ جانا، ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت نہ کرنا، یہی وہ سب خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں میں چین و سکون بالکل نہیں ہے، غارت ہو چکا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ہمارے خاندان، ہمارے گھر میں دین سے بیزارگی بتائی جاتی ہے، ہمارے خاندان، ہمارے گھر میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، دین پر نہیں چلا جاتا، ہم برداشت کر لیتے ہیں، غصہ ہم کو نہیں آتا، لیکن ہمارے خاندان کا، ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد کوئی ایسی بات ہم کو کر دیتا ہے جو ہم کو ناگوار گزرتی ہے، ہمارے خاندان، ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد ایسی حرکت کر دیتا ہے جو ہم کو پسند نہیں آتی، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہم پلپلا اٹھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ مزاج ہمارا ہو چکا ہے کہ دینی نافرمانیاں، دین سے دوریوں پہ ہمارا غصہ نہیں بلکہ ہماری انا کے مسئلے پر ہمارا غصہ ہو چکا ہے۔ آج کے اس خطبے میں میں آپ کے سامنے یہی غصہ، یہی برداشت، یہی تحمل کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرماتے ہیں، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانا، تیرے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں، اشعث عبد قیس کو فرماتے ہیں، تیرے اندر ایسی دو خوبیاں ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ایک برداشت کرنا اور دوسری سمجھداری۔ ایک برداشت کرنا اور دوسری سمجھداری، یہ دو خوبیاں ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ محترم سامعین اکرام، شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور ہمیں یہ سکھا رکھا ہے کہ جب تک ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے تب تک سماج اور معاشرے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ شیطان ہم کو یہ سکھا رکھا ہے، یہ تربیت ہماری کر چکا ہے۔ شیطان نے ہمیں یہ بھی سکھا رکھا ہے کہ جب تک ہم غصیلے مزاج والے نہ بن جائیں تب تک لوگ ہماری عزت نہیں کرتے اور نہ ہی ہم سے کوئی ڈرے گا۔ ہم رواب والا مزاج، ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ والا جو کردار ہم اپنے آپ کا اپناتے ہیں، ایک غصے والا مزاج اپنا کر ہم ہماری شخصیت کو پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہو چکا ہے کہ لوگ ہم سے ڈریں، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمارے نام پر نہ آئیں۔ محترم سامعین اکرام، بات بات میں غصے میں آنے کو ہم بہادری سمجھتے ہیں، جبکہ معاملہ شریعت کا اس کے برخلاف ہے۔ ہم ایسا سوچتے ہیں نا، شریعت کا معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ بات بات میں غصے میں آ جانا اور برداشت نہ کرنا، یہ بہادری
اور عقل مندی نہیں ہے، بلکہ شریعت کہتی ہے یہ بے وقوفی ہے اور یہ کم عقلی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، پہلوان، طاقتور اور بہادر انسان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر انسان شریعت کا سرٹیفکیٹ ہے، شریعت بتا رہی ہے، شریعت ڈکلیئر کر رہی ہے کہ کون عقل مند ہے، کون طاقتور ہے، کون سمجھدار انسان ہے، کون ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے وہ انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ کس کے مطابق؟ شریعت کے مطابق۔ محترم سامعین اکرام، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، کچھ لوگ پہلوانی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا یہ لوگ کشتی کھیل رہے ہیں، یہ فلاں پہلوان ہے جو ہر کسی کو پچھاڑ دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ الا ادلکم علی من هو اشد منہ، کیا تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کسی شخص نے زیادتی کی، جس پر کسی شخص نے ظلم کیا اور اس کے اس ظلم کو برداشت کر کے اس نے تحمل کا رویہ اپنا کر غصے کو پی لیا، زیادتی کرنے والے پر وہ غالب آ گیا۔ شیطان نے ایک شخص کو بہکایا، شیطان کا مقابلہ کر کے شیطان کے بہکاوے میں اگر کوئی شخص نہ آیا وہ شیطان پر غالب آ گیا، وہ طاقتور انسان ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے کردار، ہمارے مزاج، ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی کو بنانے کے لیے ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، کردار، مزاج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تحمل، کیسے برداشت کرتے تھے سامنے والوں کی غیر مناسب رویوں کو بھی، سخت والے لہجوں کو بھی، سخت والے حرکتوں کو بھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک بدو پیچھے سے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر اتنا زور سے کھینچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں نشان پڑ گئے۔ پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر لی من مال اللہ الذی عندک، تم اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ مال غنیمت میں سے مجھے بھی کچھ حصہ دو۔ محترم سامعین اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا، پھر مسکرائے اور مسکراتے ہوئے کہا اے صحابہ اس کو مال دے دو۔ محترم سامعین اکرام، دیکھیے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو انسان کی سختی کو مسکرا کر برداشت کر لیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سناتا ہوں، ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، ہم سب عقل کے ناخن لیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ دیکھیے اس واقعے سے کیسی کیسی چیزیں پتہ چلتی ہیں، رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے عورت اتق اللہ وصبری، اے عورت اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، عورت رو رہی تھی، پریشان تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، چل ہٹ، مجھ سے دور ہو جا، مصیبت مجھے پہنچی ہے تجھے نہیں۔ ذرا غور کیجئے وہ خاتون کس سے کہہ رہی ہے اور کتنے سخت لہجے میں جواب دے رہی ہے، مگر قربان جائیے اپنے آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور رویے پر۔ محترم سامعین اکرام، آپ نے خوشی بخوشی اس کے سخت رویے کو برداشت کر لیا اور آگے بڑھ گئے۔ اب کسی عورت نے اس عورت سے کہا تجھے معلوم بھی ہے کہ جو نصیحت کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس عورت نے کہا میں تو ان کو پہچان نہ سکی، چنانچہ وہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غم اور غصے کی حالت میں، غم اور غصے کی وجہ سے میں آپ کو پہچان نہ سکی، جان نہ سکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے معاف فرما دیجیے، اب آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، صبر سے کام لوں گی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صبر تو وہ ہے جو مصیبت کی ابتدائی وقت میں کیا جائے، صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ محترم سامعین اکرام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے۔ عفو و برداشت کرنا، سختیوں کو جھیل لینا، عفو و درگزری سے کام لینا۔ محترم سامعین اکرام، یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی ہمارے مزاج کے خلاف کچھ کہہ دے تو ہم فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غیظ و غضب میں آ کر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمارے مسائل سلجھنے کے بجائے الجھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں، پرسکون زندگی، اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل والے، برداشت والے مزاج کو اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ غصہ، یہ برداشت نہ کرنا، یہ بے صبری، یہ چڑچڑاپن، یہ ایٹیٹیوڈ جو نیگیٹو میں ہے، اس غصے کی وجہ سے نہ جانے کتنے رشتوں کو پامال کرنا پڑ رہا ہے ہم سب کو۔ اسی غصے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں، اسی غصے کی وجہ سے کئی لوگ اپنی ہستی کھیلتی ہوئی زندگیوں میں آگ لگاتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، یہ برداشت نہ کرنا، اپنے اندر تحمل پیدا نہ کرنا، انسان کو کئی نقصانات پر لے کر چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیمات کے خلاف ہے۔ دوسری چیز، خود انسان کے لیے نقصان دہ ہے یہ چیز کہ انسان کے اندر کئی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے غصے کی وجہ سے کہ انسان بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے بلڈ پریشر ہو یا کوئی اور ایسی بیماری ہو۔ تو دینی نقصان بھی ہے اور دنیاوی نقصان بھی ہے۔ اپنے آپ کے اندر تحمل اور برداشت کا مزاج پیدا نہ کرنا، اپنے آپ کے غصے کو ختم نہ کرنا، دینی نقصان بھی ہے اور دنیاوی نقصان بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، تحمل، برداشت کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسلام کی تعلیمات جب یہ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شیخ، آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے، آج کے لوگ ایسے نہیں ہیں، آج یہ رویہ اپنانا اتنا پاسبل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے دنیا جتنی اپڈیٹ ہو جائے، چاہے دنیا جتنی آگے بڑھ جائے، چاہے دنیا میں کیسے بھی لوگ آ جائیں، شریعت کی تعلیمات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ شریعت کی تعلیمات سے کسی کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد ہی انسان فلاح اور کامیابی کے راستے پر چل سکتا ہے۔ شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد ہی انسان خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد ہی انسان کا مقام و مرتبہ اپنے معاشرے میں انسان بنا سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ محترم سامعین کرام، تحمل اور برداشت کی فضیلت مختصر انداز میں پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ پہلی چیز، تحمل، برداشت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تحمل اور برداشت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب ہم تحمل اور برداشت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جاننے کے بعد اگر ہم یہ صفت نہیں اپنائیں گے تو بتائیں ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ واللہ غفور حلیم، واللہ علیم حلیم، واللہ غنی حلیم۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آیتیں ہیں، اللہ حلیم اور بردبار ہے۔ محترم سامعین کرام، برداشت، تحمل، صبر یہ انبیاء کرام کی صفت ہے، یہ انبیاء کرام کی صفت ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب فبشرناہ بغلام حلیم۔ یہ آیتیں انبیاء کرام کی صفت پر دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء کرام برداشت کرنے والے لوگ تھے، صبر کرنے والے لوگ تھے، تحمل ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ نمبر 3، تحمل جزء نبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے حلیم، تحمل والی طبیعت کا بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قوم کی ناروا باتیں سنتے، نامناسب رویوں کو برداشت کرتے، گالیاں سنتے، انہیں برا بھلا کہا جاتا، انہیں قتل کی دھمکیاں دی جاتی، انہیں مارا جاتا، ہجرتوں پر مجبور کیا جاتا، لیکن ان سب کے باوجود انبیاء لوگوں کو برداشت کرتے تھے۔ تو حدیث ہے ترمذی کی، پروقار خوبصورت پے کر ٹھہراؤ، تحمل اور میانہ روی، یعنی کہ خوبصورت انسان کا پیکر،
پرسنالٹی اور میانہ روی، انسان کے اندر اعتدال والا مزاج، تحمل اور برداشت نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یعنی جو انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، وہ انبیاء کی صفت میں شامل ہوتا ہے. محترم سامعین اکرام، اس کے بعد تحمل باعث محبت الہی ہے بلا شبہ. جیسے کہ میں نے شروعات میں ایک حدیث بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ میں 2 ایسی خوبیاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایک صبر اور برداشت، دوسری سمجھداری. اگر ہم اللہ کی محبت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر صبر، برداشت، ٹھہراؤ، تحمل یہ لانا بہت ضروری ہے. محترم سامعین کرام، برداشت قوت میں اضافے کا باعث ہے. ایک انسان کے اندر برداشت کی طاقت ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر غصے کو کنٹرول کرنے کا ایک مزاج ہوتا ہے. اس انسان کو کمپیئر کر کے دیکھیے جو اس انسان کے مقابلے میں جو غصے کو قابو نہیں پاتا، یہ انسان زیادہ طاقتور ہوتا ہے ذہنی اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے بھی. اور جو انسان ذہنی اعتبار سے طاقتور ہوتا ہے وہ ہر میدان میں کامیابی پاتا ہے. اس کے بعد صبر اور برداشت اور تحمل باعث اخوت اور محبت ہے. اگر یہ صفت ہم اپنے اندر اپناتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے رشتہ داریوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. ہر کوئی یہی چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے. کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ معاشرے میں اخوت اور بھائی چارگی نہ ہو، خاندانوں میں اخوت اور بھائی چارگی نہ ہو، گھروں میں الفت اور محبت نہ ہو، رشتوں میں الفت اور محبت نہ ہو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ تمام چیزیں ہوں، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے برداشت والا پہلو اپنانا ہے. اسی طرح صبر، تحمل اور برداشت کامیابی کا واحد راستہ ہے. کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، شریعت نے بتا دیا. کوئی انسان بلندیوں کے مقامات پر پہنچنا چاہتا ہے، شریعت نے ایک اصول بتا دیا کہ صبر کرو، برداشت کرو، تحمل والا مزاج اپنے اندر اپناؤ. اور جو صبر اور تحمل کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور صبر کا صلہ بہت بڑا صلہ ہے جو قیامت کے دن دیا جانے والا ہے. محترم سامعین کرام، کن موقعوں پر صبر اور تحمل کرنا چاہیے اور صبر اور تحمل کیسے کرنا چاہیے؟ 2 چیزوں پر بات کروں گا آخر میں. کیسے مواقع پر، کن موقعوں پر صبر اور تحمل اور برداشت کرنا چاہیے؟ ایک مسلم ریاست میں ایک غیر مسلم ہوتا ہے تو اس کی حرکتوں، اس کے معاملات، اس کے رویوں پر برداشت کر کے اس کو دین کی دعوت دینا ہے. اس کے معاملات پر، اس کے حرکتوں پر ہم غصہ ہو کر اس کا جواب پتھر سے اگر دینے لگیں گے، اس کا جواب غصے سے دینے لگیں گے تو اس کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی اور اس کو یہ بات پتہ نہیں چلے گی کہ اسلام کیا ہے، اسلام کن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. یعنی کہ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک. اس کے بعد اسلامی ریاست میں رہنے والے وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے رکھے ہوئے ہیں، یا پھر اسلامی کنٹریز کے ساتھ جو نان مسلم کنٹریز معاہدہ کر کے رکھتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے معاملات پر صبر، ان کے ساتھ بیٹھ بٹھا کر بات چیت. یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے. ایسے موقعوں پر صبر، تحمل اور برداشت. نمبر 3، زبانی، نسلی، علاقائی اختلافات میں تحمل اور برداشت. ہر کسی کی زبان الگ ہے، ہر کسی کا علاقہ الگ ہے، ہر کسی کی نسل، قبیلہ الگ ہے. اختلافات پائے جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کے، لیکن ان چیزوں کو لے کر اختلافات نہیں کرنا چاہیے. کسی کی زبان کے وجہ سے ہمارے سامنے نامناسب رویہ آتا ہے، کسی کے قبیلے کی عادتیں، کسی کے خاندانوں کی عادتوں کی وجہ سے ہم کو غصہ آ جاتا ہے، کسی علاقے کے لوگوں کی غیر مناسب حرکتوں سے ہم کو غصہ آ جاتا ہے. یہ تمام چیزوں پر صبر کرنے کی شریعت تعلیم دیتی ہے، برداشت کرنے کی شریعت تعلیم دیتی ہے. برداشت ہی نہیں کرنا، سامنے والوں کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو نصیحت کرنا. اس کے بعد نمبر 4، لڑائیوں، جھگڑوں، تنازعات، اختلافات اور جھگڑوں میں صبر. جب جھگڑے ہو جاتے ہیں گھروں میں، خاندان میں، دوستوں میں، معاملات میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھگڑے آخری حد ہے، آخری لمٹ ہے. جھگڑے ہو جاتے ہیں، بشریت کا تقاضا ہے، لیکن ان جھگڑوں کو طول نہ دیتے ہوئے، ان جھگڑوں کو لمبا نہ کرتے ہوئے،
ان جھگڑوں میں ہونے والی باتوں کو برداشت کرتے ہوئے بیٹھ بٹھا کر بات کرنا، نصیحت کرنا یا خاموشی اختیار کر لینا، کچھ وقت گزرنے کے بعد ان چیزوں پر، ان میٹرز پر بات کرنا، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تمام باتیں یقین مانیے بزدلی کی طرف نہیں لے کے جانے والی ہیں۔ بہت سے میرے نوجوان دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب ایسی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں شریعت بزدلی کی تعلیم دیتی ہے، اگر آپ ایسا رکھیں گے تو لوگوں میں بزدل مانے جائیں گے، چاہے جو جتنا سمجھ لے، جیسا سمجھ لے۔ شریعت جو چیزیں سکھا رہی ہے وہ چیزیں یقیناً اللہ کی قسم انسان کو مضبوط، انسان کو بلند و بالا اور انسان کو کامیاب کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا دماغ، ہمارا علم، ہماری صلاحیت، ہماری سمجھداری اس لیول تک نہیں پہنچی کہ اس چیز کو سمجھ سکے۔ یہ چیز ہو سکتی ہے لیکن شریعت کی تعلیم بزدلی والی نہیں ہو سکتی۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح پبلک کے مقامات پر صبر اور برداشت، روڈوں پر صبر اور برداشت، ٹرافک میں صبر اور برداشت، گاڑی چلاتے وقت صبر اور برداشت اور زبان کا صحیح استعمال، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر صحابہ کرام سے فرمائے، صحابہ کرام ایھا الناس السکینہ السکینہ، اے میرے صحابہ آرام سے۔ حج کے موقع پر افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، حجر اسود کے پاس افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، اسی طرح جتنے بھی پبلک کے مقامات ہوتے ہیں وہاں پر افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، لیکن ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ ایسے جگہوں پر بھی صبر اور تحمل اور برداشت کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد میاں بیوی کے باہمی اختلافات میں برداشت اور صبر۔ محترم سامعین کرام، یہ رشتہ بہت مقدس رشتہ ہے، یہ عظیم رشتہ ہے، یہ دنیا کو چلانے کا رشتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے پر فخر کیا ہے، اللہ نے اس رشتے کے لیے بشارتیں نازل کی ہیں۔ محترم سامعین کرام، شادیاں ہو جاتی ہیں، رشتے جڑ گئے، توڑنے کے لیے تو کوئی شادی نہیں کرتا، شادی کرتا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اب زندگی جب شروع ہو جاتی ہے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، ہر کوئی سب سیم مزاج والے نہیں ہوتے، بس اوقات سامنے والوں کے اندر سے غیر سمجھداری والی حرکتیں بیوی کی جانب سے یا شوہر کی جانب سے کوئی ایسا سخت رویہ، لہجہ اور مزاج ہو جاتا ہے۔ ان تمام معاملات میں ایک شوہر اور ایک بیوی کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ان تمام معاملات میں کوئی بھی غصے کا شکار نہ ہو، برداشت، تحمل، صبر، ٹھہراؤ، بیلنس، اعتدال، یہ تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ رشتوں میں اخلاص، نیتوں میں اخلاص اگر ہوگا تو انسان ان چیزوں کو اپنائے گا ضرور۔ جس کو رشتے نبھانا ہوگا، زندگیوں کو آگے لے کر چلنا ہوگا، انسان ان چیزوں کو ضرور اپنائے گا۔ جس کسی کے اندر منافقت ہوگی، جس کسی کے اندر سمجھداری نہیں ہوگی، جو رشتوں کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہے گا، وہ شخص ان چیزوں کو نہیں اپنائے گا۔ محترم سامعین کرام، رشتہ جڑ گیا ہے، اس کو لے کے چلنے کی کوشش کرنا چاہیے صبر اور تحمل اور برداشت کے ذریعے۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں تحمل، کاروباریوں کے ساتھ معاملات میں تحمل، دوستوں کے ساتھ دوستیوں میں تحمل اور برداشت۔ اس کے بعد اپنے ماتحت، نوکر اور اپنے نیچے رہنے والے لوگوں کے ساتھ صبر اور برداشت، یہ شریعت کی تعلیمات ہیں۔ ہو جاتی ہیں غلطیاں، ہو جاتا ہے کام ٹیڑھا تھوڑا بہت، اس کو سمجھانا چاہیے۔ آپ اس کے بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں بحیثیت شوہر، آپ بڑے ہیں بحیثیت باپ، آپ بڑے ہیں بحیثیت بڑے بھائی، آپ بڑے ہیں بحیثیت کوئی ایک رشتہ دار، آپ بڑے ہیں بحیثیت مینیجر، بحیثیت باس، بحیثیت استاد، بحیثیت ٹیچر۔ آپ کا بڑاپن ظاہر ہونا چاہیے، آپ کا بڑاپن آپ کے کردار میں دکھ کر آنا چاہیے۔ ہم ہمارے چھوٹوں کے ساتھ بڑاپن اختیار کرتے ہوئے ہمارے چھوٹوں کو اگر ہم تعلیم دیں گے، سمجھائیں گے، سکھائیں گے، دیکھیے سامنے والوں کو یہ سکھائیے کہ تم کو ہمارے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ تمام چیزیں سکھائے بغیر سامنے والوں سے یہ امید رکھنا، سامنے والوں سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا رہے، یہ ناممکن چیز ہے، یہ غیر عقل مندی والی بات ہے۔ آپ نے بیوی کو شادی کر کے لے کے آئے، آپ کہیں پڑھانے چلے گئے، آپ نے کمپنی کھولی، آپ کہیں کام کر رہے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کا چھوٹا بھائی ہے،
ان تمام شعبوں میں، ان تمام چیزوں میں اپنے سے چھوٹے لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. بیٹا یہ چیز ایسے نہیں کی جاتی، بھائی یہ چیز ایسی نہیں ہوتی، بیوی سے آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، یہ تمام چیزیں سکھائیے، مجھے یہ نہیں پسند ہے، یہ چیزیں لوگوں کو نہیں پسند آئے گی، یہ اچھی نہیں، آپ کو نقصان دینے والی چیز ہے. سکھائیں گے تو سیکھیں گے، تب جا کے آپ کے ساتھ ویسا رہیں گے جیسا آپ چاہیں گے. تو اپنے سے چھوٹے، اپنے سے ماتحت لوگوں کو تعلیم دے کہ آپ کے ساتھ رہنا کیسا ہے، اس کے بعد امیدیں رکھیے. محترم سامعین کرام، خوشی اور غم میں برداشت اور تحمل. خوشی مل گئی، اتنا برداشت نہیں ہے کہ اس کو منانے کے طریقے غیر اسلامی ہو گئے. غم ملا، اتنا برداشت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور تعلیمات کو پامال کر دیا. خوشی میں بھی غیر اسلامی طریقوں کو اپنانا، اور غم میں اللہ سے مایوسی کے ساتھ کلمات کہنا، رونا، پیٹنا، چہرے کو نوچنا، کپڑوں کو پھاڑ لینا، چوڑیوں کو پھوڑ دینا، چیزوں کو اٹھا پٹک کر دینا، چیخ پکارا کرنا گھر میں، یہ تمام چیزیں غیر مناسب ہے، ایک اچھے مسلمان کی علامات اور صفات نہیں ہیں. محترم سامعین اکرام، اس کے علاوہ اور بہت سے موقع اور مقامات ہو سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں پر ہم کو صبر اور برداشت کرنے کی ضرورت ہے. 2 منٹ کے اندر صبر، تحمل اور برداشت کیسے کرنا ہے، یہ بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اگر کچھ وقت اگر آپ کا زیادہ لے رہا ہوں تو معذرت چاہوں گا. محترم سامعین اکرام، برداشت کن موقع پر کرنا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ہمارا کیا کردار ہے، یہ تمام چیزیں ہم لوگ جان گئے. برداشت کیسے کرنا ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم ہمارے اندر برداشت کی صفت کو لا سکتے ہیں، تحمل والی صفت کو لا سکتے ہیں، صبر پیدا کر سکتے ہیں. نمبر 1، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتنگڑ بنانا چھوڑیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اوور ریئیکٹ کرنا بند کریں. اوور تھنکنگ اپنے اندر سے ختم کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں. یقین مانیں، گھر، خاندان، دوستوں کی مجلسیں، معاملات، کاروبار اور بہت سے شعبے جہاں آپ رہتے ہیں، اگر یہ چیز اپنا کر دیکھیں گے، کئی چیزیں آگے تک نہیں جائے گی، کئی چیزیں آگے تک نہیں جائے گی اور معاملات خراب نہیں ہوں گے. اور آپ کی یہ خاموشی اور آپ کی یہ نظر اندازی دیکھ کر سامنے والا خود سدھرنے کی کوشش کرے گا، اگر وہ عقل مند اور سمجھدار ہوگا. یا نہیں ہوگا تو آپ کی ذمہ داری ہی اس کو سمجھانا. نمبر 1، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں پکڑنا، برداشت کرنا. نمبر 2، اپنے اندر مثبت سوچ رکھنا، پازیٹیوٹی موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ چیز زندگی میں. دیکھیے آج جتنے رشتے خراب ہو رہے ہیں، جتنے معاملات بگڑ رہے ہیں، جتنی پریشانیاں ہم کو آ رہی ہیں، جتنی مصیبتوں میں ہم ملوث ہو رہے ہیں، سب سے بڑی وجہ نگیٹیوٹی ہے، منفی پہلو. بھائی بھائی سے غلط فہمی کا شکار، ساس بہو سے غلط فہمی کی شکار، بہو ساس سے غلط فہمی کی شکار، اولاد ماں باپ سے غلط فہمی کے شکار، دوست دوست سے غلط فہمی کے شکار، منفی سوچ، منفی باتیں اس کے متعلق سوچ لینا خود سے یا سن لینا، سن کر یقین کر لینا، یہ تمام چیزیں رشتوں کو خراب کر رہی ہے. یہ چیز بہت بری چیز ہے. یہ ایک مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ منفی سوچ سکتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار اعلیٰ ہونا چاہیے. ہم امت محمدیہ کے ایک امتی ہیں، ایک فرد ہیں. ہمارے مزاج میں وہ مٹھاس، ہمارے مزاج میں وہ خوبصورتی، ہماری مزاج میں وہ مثبت پہلو ہونا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ ہم کو دیکھ کر متاثر ہوں، ہماری وجہ سے رشتے خراب نہ ہوں، ہماری وجہ سے معاملات خراب نہ ہوں، ہماری وجہ سے چین و سکون غارت نہ ہو، ہماری وجہ سے لوگوں کے درمیان پریشانیاں نہ آئیں. یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے. منفی سوچ کو ختم کریے اپنے اندر سے. نمبر 3، سامنے والوں کی خامیوں کے بجائے سامنے والوں میں خوبیاں تلاش کریے. خامیاں تو بہت نظر آئیں گی، انسان ہے، یقیناً سامنے والوں میں جب خامیاں آپ دیکھیں گے، آپ کے اندر بھی میرے اندر بھی کئی خامیاں ہیں. اگر ہم یقین مانے جائزہ لیں گے، بیٹھ کر اپنے آپ سے نفرت ہوگی. سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کا جائزہ لیں، کتنی خامیاں ہمارے اندر نہیں ہیں، کتنی ایسی خامیاں ہیں جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے.
کتنی ہماری ایسی برائی ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. شکر اس بات کا ادا کریں کہ اللہ نے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے, اللہ نے خامیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. ورنہ اگر اللہ گناہوں سے پردہ ہٹا لے, ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے. ایک دوسرے کے بارے میں جو چیزیں سوچتے ہیں, وہ سوچ, وہ مینٹالٹیز والی باتیں اگر ظاہر آ جائے لوگوں کے سامنے, ایک دوسرے سے محبت تک نہیں کریں گے, نفرت کریں گے. خاص سے خاص دوست بھی نفرت کرے گا, اولاد بھی ماں باپ سے نفرت کریں گے, ماں باپ بھی اولاد سے نفرت کریں گے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری خامیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے, ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. اسی طرح آپ بھی اپنے بھائی کی خامیوں پر, گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں. دیکھیں, جو چیزیں پھیلانے سے فتنے کا باعث بن رہی ہے, اس کا سبب کون ہے؟ آپ ہے. وہ چیزیں جہاں تک پھیلیں گی, جتنی بے چینی اور بے سکونی اور فتنہ پھیلے گا, ان تمام کا گناہ کس کو ملے گا؟ ہم کو ملے گا. نیکیاں پہلے کم ہیں, گناہ اور بڑھاتے چلے جائیں گے. نہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ چھوٹے چھوٹے اصول, یہ چھوٹے چھوٹے پرنسپل جو ہیں نا شریعت کے, یہ زندگی کو بہت خوبصورت بنانے کے لیے ہے. بیوی کے اندر, بہنوں کے اندر, بھائیوں کے اندر, دوستوں کے اندر, ماں باپ کے اندر, اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر, اپنے ماتحت لوگوں کے اندر خامیاں ہیں, اپنے اندر خامیاں ہیں, لیکن خوبیاں تلاش کریے, خامیوں کو ان کے سدھارنے کی کوشش کریے. اس کے بعد غصے پر قابو پانے کی تربیت کریے اپنے آپ کی, کہ میں میرے غصے کو کیسے قابو میں رکھوں. جیسے کہ حدیثوں میں یا بہت سی کتابوں میں بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہے, جیسے کہ انسان کو غصہ آ جائے فوراً وضو کر لے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. حدیث میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, دو لوگ اتنا لڑ رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے تھے, اور ایک دوسرے کو ایسی بددعائیں دے رہے تھے کہ فلاں تیرا یہ حال ہو, تیرا یہ حال ہو, تیرا یہ حال ہو. یعنی اتنا زیادہ غصہ آ گیا کہ اس کی رگیں پھٹنے لگ گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو صحابہ سے عرض کیا, اے صحابہ, ایک کلمہ ایسا سکھا دوں جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ختم ہو جائے گی, اس کی یہ حالت ختم ہو جائے گی. صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, وضو کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں. یقین مانیں, ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں, سنجیدگی کے ساتھ سوچیں, جب کبھی بھی غصہ آیا, جھگڑے اور فساد کے مجلسوں میں ہم بیٹھے اور ہم آپے سے باہر ہونے لگے, کتنوں نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اعوذ باللہ کا ورد کیا. سوچنے کی ضرورت ہے, ہمارا کردار کہاں جا رہا ہے. اسی طرح کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں, یا پھر وہ جگہ چھوڑ دے یا مجلس چھوڑ دے, یا ان لوگوں سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائیں. محترم سامعین کرام, اور بھی بہت سی طریقے آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے ہیں. دیکھیں کیا ہو سکتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اسی طرح آخری 2 چیزیں, نرم مزاج لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. انسان کو اس کی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. نرم مزاج لوگ, تعلیم یافتہ لوگ, سمجھدار لوگ, بڑے لوگ, بڑی سوچ والے, بڑی ظرف والے لوگ, ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. اس کے بعد آخری چیز, اپنی غلطیوں پر نظر ڈالے, توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے, اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بڑی نہیں, اتنی نہیں, اتنی بھی کتاب پڑھی ہو. سوچنے کی ضرورت ہے. جس نبی کو ہم مانتے ہیں, ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات آ جائے برداشت نہیں ہوتا. کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے پڑھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جنگوں میں شریک رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری میں طبیعت کیسی خراب رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کیا معاملات رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کب وحی نازل ہوئی؟ پہلی وحی میں کیا نازل کیا گیا؟ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ رہتے تھے, کیسے اولاد کے ساتھ رہتے تھے, کیسے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے؟ کاروبار کر رہے ہیں, پارٹنرشپ کر رہے ہیں, اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہے, صحابہ کے واقعات موجود ہے. کم سے کم یہ چیزیں بھی نہیں پڑھے ہم لوگ.
پڑھے جو پڑھے مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم سامعین کرام، بات لمبی نہیں، بولا تو بہت کچھ جا رہا ہے، سنا تو بہت کچھ جا رہا ہے۔ بولنے اور سننے کی دنیا نا بڑی شور شرابے والی ہے ہماری، لیکن ہمارے عمل کی زندگی میں بڑا سناٹا ہے۔ اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو سدھاریے۔ بحیثیت مسلمان خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ اللہ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اب سچے پکے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ وقت بہت کم ہے، شاید کہ وقت نہ بھی ہو ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام پھیرتے تو دوسرے سلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ کردار کو اچھا بنائیے، اخلاق والا بنائیے، خوش مزاج بنیے، محبت والے بنیے، محبتوں کو بانٹیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ کردار آپ کی نسلوں میں باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہماری زندگیوں میں عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پہنچانے میں اگر کچھ مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو اس پر صبر کرنے والا بنائے، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری ختم کر کے ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم کو دیندار بنا، دین پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ، دنیا کی اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن